بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا ملک. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. صوفیزم، روحانیت، تصوف، طریقت، یہ سارے الفاظ ہم نے اپنی زندگی میں خاص کر کے آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ سنے ہیں. ہماری میڈیا انڈسٹری میں بھی بہت ساری ایسی مشہور شخصیات ہیں جو کہ اپنا کام چھوڑ کے روحانیت کی فیلڈ میں آ گئیں یا صوفیزم کی فیلڈ میں آ گئیں. جیسے جیسے ایک سالک، ایک انسان روحانیت کی فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ جب ایک انسان خدا کو ڈھونڈتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں تک ہی پہنچتا ہے. یعنی اللہ کو جب ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے بندوں تک ہی پہنچتے ہیں. ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج میں بابا جی افضل کے پاس کراچی میں پہنچی ہوں. ان کے ساتھ میں بھی کچھ چیزیں سیکھنے والی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو میں سیکھوں آپ سب بھی اس سے فیضیاب ہوں. انٹرویو شروع کرنے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ کے نام کے ساتھ میں کیا صوفی لگا سکتی ہوں؟ تو انہوں نے بولا نہیں، صوفی نہ لگانا. میں نے کہا کیوں؟ تو اس کا بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے جواب دیا، جہاں سے میں گفتگو کو شروع کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے کہ صوفی میں اور ایک روحانی شخص میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صوفی میں اور روحانی شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا. صوفی تو ایک علامت ہے دوسروں کو اٹریکشن کے لیے سمجھ لیں. اصل میں تو وہ روح ہے آپ کی، جب پاک ہو جاتی ہے تو آپ صوفی بھی ہو جاتے ہیں، آپ روحانیت میں بھی چلے جاتے ہیں. صحیح. بابا جی کیا روح سب کی ہی پاک ہو سکتی ہے؟ روح سب کی ہی پاک ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ لوگ اس زندگی کو انجوائے کرتے ہو، اس میں اپنا سفر طے کرتے ہو، زندگی گزارتے ہو، تو اس میں آپ خود فیصلہ کرتے ہو کہ آپ نے اپنی روح کو پاک رکھنا ہے یا آپ نے اپنی روح کو پاک نہیں رکھنا. صحیح. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا اس دنیا میں اپنے آپ کو اس لالچ سے، اس پریشانیوں سے جو کہ آپ کی روح کو ناپاک کرتی ہیں، آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. تقدیر اصل میں ہم لوگ جو کہتے ہیں نا، نہیں تقدیر میں ایسا تھا، ایسا بالکل نہیں ہے. تقدیر صرف ہے آپ کے پیدا ہونے کا نام اور آپ کے مر جانے کا نام. صحیح. یہ تقدیر ہے. جو بیچ کا فاصلہ ہے، جو بیچ کا راستہ ہے، جو بیچ کا سفر ہے، اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، ایک دائرہ بنا دیا. اس دائرے کے اندر رہیں گے تو کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو تقدیر سے گلہ نہیں ہوگا. تقدیر سے گلہ صرف اسی کو ہوتا ہے جو اس سے باہر نکل جاتا ہے، اس دائرے سے باہر نکلتا ہے. اس دائرے سے باہر نکل کر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا لیوریج دیا انسان کو کہ وہ باہر نکلے، اور زیادہ دور نہیں گیا، وہ جلدی اس کو سمجھ آ جاتی، واپس دائرے میں آ جاتا ہے، تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. وہ پھر انہی لوگوں میں شامل کر دیتا ہے، انہی بندوں میں شامل کر دیتا ہے جو اس دائرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دائرے کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے. جب بندہ اس سے باہر نکلتا ہے، دوبارہ باہر نکلتا ہے، پھر اندر آ جاتا ہے، وہ پھر معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کرتا رہتا ہے. لیکن جب آپ اس دائرے سے باہر نکل کے واپسی کی آپ کو گھنٹی بھی بجتی ہے لیکن آپ واپس نہیں آتے، آپ اور دور نکل جاتے ہو، پھر آپ کا واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا. مگر وہ اور وہی روح جو ہے نا، وہ آپ کی پاک نہیں رہتی. جب آپ اس دائرے سے دور چلے جاتے ہو تو آپ کی روح پھر پاک نہیں رہتی، کیونکہ آپ کا خیال ہی چینج ہو جاتا ہے. پھر کیا اس دائرے میں واپس آنے کی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ گنجائش تو مرنے سے چند سیکنڈ پہلے تک بھی گنجائش ہے کہ آپ اس میں واپس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بابا جی میں نے جب سے آپ کو پتہ نہیں علم ہے کہ نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیونکہ آپ ظاہر ہے ٹی وی وغیرہ اتنا زیادہ نہیں دیکھتے ہوں گے. میں ٹی وی پہ کام میں نے کیا کچھ 6 سال 7 سال تقریباً، اور اس کے بعد جب میں نے اپنی زندگی کا ٹریک بدلا، اس کے بعد میری سوشل میڈیا پہ جتنی بھی فالوئنگ ہے، مجھے بہت زیادہ سوال یہ آنے لگے کہ ہم بھی روحانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم کیا ذکر کریں، کیا اذکار کریں؟ کیا روحانیت کو صرف ذکر کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے، یا واقعی روحانیت ہے ہی ذکر؟ ایک انسان جب اس سفر پہ چلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے اس کو سچ بولنا آنا چاہیے. صرف اور صرف سچ بولنا آنا چاہیے. جب آپ سچ بولتے ہیں آپ کو کسی ذکر کی، ورد کی ضرورت نہیں پڑتی. ورد وہ ہوتا ہے جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ نے جب غلط بات ہی کوئی نہیں کرنی. اگر آپ نے اللہ کے متعلق سوچنا ہے
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوچنا ہے. تو اس کے بعد آپ کے پاس پھر آپ نے وہ سچ ہی سوچنا ہے جو سچ ہے, جس پہ کوئی بھی بندہ اس پہ وہ نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی جھوٹ ہے یا اس میں کوئی فراڈ تھا, یا جب وہ ہے ہی سچ. جب آپ نے سچ سوچنا ہے تو یہی ذکر ہے کہ آپ کو اللہ کو آپ نے سچ مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کام تھے جو انہوں نے دنیا میں کیے, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی سچ بولتے رہے. ایک عرصہ گزر گیا, 40 سال ہو گئے ان کو سچ بولتے ہوئے. اس کے بعد ان کی نبوت کے لیے اعلان ہوا, اور اس وقت جو کافر تھا, جو ان کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا, وہ بھی کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں, کیونکہ انہوں نے 40 سال سچ بولا. اور سچ بولنے کے لیے انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں کی جس کے اوپر کوئی کافر بھی کہہ سکے کہ انہوں نے کسی سے دھوکہ کیا ہو, انہوں نے اپنی زندگی میں سچ نہ بولا ہو. تو سچ بولنے کے لیے سچ ہی سب کچھ ہے. سچ اگر آپ صرف اور صرف دنیا میں سچ ہو جائے تو باقی آپ کو کسی روحانیت, اور یہ اصل میں سچ ہے ہی روحانیت, حق ہے, سچ ہے تو حق ہے, حق ہے تو حق روح میں اسی وقت بیدار ہوتا ہے جب آپ سچے ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو سچے کرنا ہے, باقی یہ ورد کرنا ہے یہ پھر آپ کے شوق ہیں. صحیح. آپ جب سچ بولتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے میں اور سچ بولوں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, پھر آپ کہتے ہیں, پھر آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تو ایک ہے, میں اس کو اور کیسے اقرار کروں. پھر آپ کہتے ہیں اللہ ہو, ہر جگہ موجود ہے. پھر آپ اسی طرح جو ہے نا اس کو آپ ذکر کہہ سکتے ہیں میرا تو یہ فلسفہ ہے, یا میں تو اس طرح سمجھتا ہوں. صحیح ہے, حق ہے, سچ ہے یہ سب فلسفہ. اچھا, دوسرا سوال جو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے جب کام اپنی باؤنڈریز سے جو باہر تھا وہ چھوڑا, تو یہ کہا گیا کہ روزگار کا کیا ہوگا, دنیا کے ساتھ کیسے چلو گی. تو جو بھی لوگ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں یا خدا کی طرف آنا چاہتے ہیں, سچ کو جاننا کھوجنا چاہتے ہیں, وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ پھر میرا روزگار کیسے چلے گا, میرے ساتھ دنیا کیسے چلے گی. ان سارے لوگوں کو میں بتاؤں کہ جو پاکستان کا ون آف دا بگیسٹ نیٹ ورک جو ہے دے ہیو اٹ, ہی از دا اونر آف کنیکٹ کمپنی, اور ہی از ویری مچ ان ٹو روحانیت, ایز you can listen from him right now. آپ نے اپنے کام کے ساتھ روحانیت کو کیسے لے کے چلے اپنی زندگی میں؟ کیا دین کے ساتھ دنیا کو لے کے چلنا مشکل تھا جو ہمارے دماغوں میں ہے؟ اصل میں میرے بابا جی نے ایک بات بتائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اپنی دنیا اچھی کر لو, دین خود ہی اچھا ہو جائے گا. تو میں نے اسی فلسفے پہ عمل کیا شروع سے ہی. میں نے جس دن کام شروع کیا تھا, یہ بہت چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا تھا. جب میں نے شروع کیا تھا تو میرا جب دوستوں سے بات ہوتی تھی, کسی سے بھی بات ہوتی تو میں کہتا تھا یار میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں, کچھ ایسا سلسلہ بن جائے, کچھ ایسا نظام بن جائے کہ جس کے ساتھ لوگ بہت سارے منسلک ہو کے روزی کمانے لگ جائیں. ٹھیک ہے. میرا یہ موٹیو تھا کام شروع کرنے کا, اور الحمدللہ 10,000 سے اوپر لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں اور اپنا اپنا گھر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اب روحانیت کو آپ لے لیں تو ایک ہی بات ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے, جس کو آپ جو ہمارے ساتھ جڑا, اس کی جو بھی کمیاں تھیں, جو اس کی بزنس, وہ جو ہم انٹرنیٹ کا بزنس کرتے ہیں اس کے لیے جو اس کی ضرورتیں تھیں وہ ہماری کمپنی نے کوشش کر کے پوری کی, اور ہمیشہ یہ سوچا کہ اس کے پاس اتنی ارننگ ہو جانی چاہیے کہ اس کا اپنا گھر چلنا شروع ہو جائے. جب اس کا گھر چلے گا تو یہ ہمارے لیے کام کرے گا, اگر اس کا گھر نہیں چلے گا تو یہ اپنے لیے ہی بھٹکتا رہے گا. صحیح. بڑا مختصر میں نے آپ کو بتا دیا, بڑا سیدھا سا کام تھا, اسی پہ میں نے عمل کیا. دنیا ٹھیک کرو تو دین خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. دنیا ٹھیک کرو, دنیا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال جو میرے ذہن میں تھا, میں آتے ہوئے یہاں پہ راستے میں بھی سوچ رہی تھی میں آپ سے پوچھوں گی. اکثر لوگ جب روحانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں, تصوف کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو پوچھتے ہیں, پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کون سے سلسلے سے ہو. اب جو باقی لوگ جو نہیں اتنا زیادہ جانتے ہیں روحانیت کو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فرقے ہیں. سلسلے ایکچولی کیا ہیں؟ سلسلے اصل میں بزرگوں نے جو اپنی قربانیاں دیں, کام کیے, اب اسلام کے لیے کام کیا, لوگوں کو اکٹھا کیا, اور ان کے جانے کے بعد جو باقی لوگ تھے انہوں نے انہی کے نام سے اس کام کو جاری رکھا, تو وہ اس کو سلسلہ کہتے ہیں. ان کے نام سے شروع ہونے والا کام, ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے جیسے
شکوری سلسلہ ہے یا نقشبندی سلسلہ ہے. یہ اسی طرح وہ بزرگ تھے جنہوں نے کام کیا اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے انہوں نے ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے یہ نام بنا دیے اس کے. ویسے تو اس کے بعد پھر یہ سب لوگ سارے سلسلے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سلسلہ ایک ہی ہے قادری, سارے اسی سے نکلے ہیں. ہاں تو جب قادری ایک ہی سلسلہ ہے تو اصل میں سارے ہی قادری ہیں بالکل, اور سارے اس قادر کے ہیں. تو اس لیے زیادہ مطلب وہ اس میں جو لوگ الجھ جاتے ہیں یا اس میں پھنس جاتے ہیں ان کے راستے لمبے ہو جاتے ہیں. ان سے ہٹ جانا چاہیے, ان کو مطلب سلسلوں کو اتنا جو ہے نا اہمیت نہیں دینی چاہیے. آپ اپنے بزرگوں نے جو آپ کو سکھایا ہے, جو کام وہ بتاتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھاؤ, تو یہی کام ہے. اصل میں صرف سلسلوں کا جھنڈا اونچا رکھنے کے لیے آپ کام کچھ بھی کرتے رہیں تو یہ کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح صحیح. فائدہ صرف اسی میں ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ اصل میں جب آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں یا آپ یہ تصوف میں کہتے ہیں یا سلسلے میں کہتے ہیں کسی میں جاتے ہیں, تو جب آپ وہاں سے باہر ہوتے ہیں جب بھی دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے تابع دار ہیں. اصل میں جب آپ کسی کے تابع دار نہیں رہتے تو آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں. اصل میں جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہی سکھاتے ہیں نا کہ آپ جھوٹ نہیں بولنا, نماز پڑھنا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی کا حق نہیں کھانا. جب آپ یہ کام ان کے پاس بیٹھ کے تو مان لیتے ہیں, اگر باہر آ کے نہیں کرتے تو وہاں نہ آپ کا جانے کا فائدہ نہ باہر جانے کا. اچھا بابا جی, یہ بھی بڑا ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ شاید ہمیں کچھ اور سکھا رہے ہیں. میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں, آپ بھی یہ بتائیں کہ وہ سارے بزرگ جو جن کے پاس ہم جاتے ہیں یا جن سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن کی صحبت میں ہم رہتے ہیں, وہ سارے ہمیں خدا سے ہی ملا رہے ہوتے ہیں. وہ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اصل میں جب بھی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ جب کوئی بھی پیر کسی کو مرید کرتا ہے نا, اس کے 2 سوال ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کی کوشش کرنا اور اپنے ماں باپ کا ادب کرنا. صحیح. کوشش کرنا, جھوٹ نہ بولو. ان کو بھی پتہ ہے اس دنیا میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے اور نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. تو وہ پابندی نہیں لگاتے, ورنہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم پابندی لگا دیں گے تو ہمارا مرید گناہگار ہو جائے گا. اس لیے وہ کوشش کا کہتے ہیں کہ آپ اس کی کوشش کرو. اور جو پھر مرید ہو جاتا ہے وہ پھر کوشش نہیں کرتا, وہ عمل کرنا شروع کرتا ہے. صحیح. بابا جی ایک آخری سوال, صحبت اور فیض کیا ہے؟ جب آپ کو دنیا کی چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں, جب آپ یہ سمجھو کہ آپ اندر سے کوئی بھی کام کرنے کے بعد مطمئن ہو, اس کو فیض کہتے ہیں. اگر آپ مطمئن نہیں ہو تو پھر آپ یہی سمجھیں گے کہ آپ جہاں بھی گئیں یا جس سے ملیں آپ کو فیض نہیں ملا. فیض کیا ہے؟ آپ کے اطمینان کا نام فیض ہے. بڑا چھوٹی سی بات ہے. اور صحبت جو ہے وہ تو بڑا ایک لمبا چیپٹر ہے کہ آپ کو جب جیسے لوگوں میں آپ بیٹھو گی, جیسے لوگوں میں آپ رہو گے, ویسے آپ کے اوپر وہ اثرات ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جب اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ایک عرصے کے بعد آپ کو پیر صاحب کی اور ان کی شکل بھی ایک ہونے لگ جاتی ہے. اس کی میں دوسری مثال بھی دے سکتا ہوں. میاں بیوی بھی جب ایک عرصہ تک جو ہے نا اکٹھے رہتے ہیں نا تو دیکھنے والے شکلیں ملنے لگ جاتی ہیں. تو یہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. صحیح صحیح. تھینک یو سو مچ بابا جی, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ مل کے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ بھی فیض یاب ہوئے ہیں تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ میں مزید بابا جی کے ساتھ ہر ہفتے آپ کے سامنے سیشنز لے کر آؤں. شکریہ.